بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان ہو تو آخر تک لازمی سنتے جانا۔ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں آخر انسان پر کب اور کیوں آتی ہیں؟ وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو آخر اپنے بندے کو پریشانیوں میں کیوں ڈالے گا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، بہت بڑی راز کی بات ہے جو کہ انسان اکثر اوقات سمجھ نہیں پاتا۔ جب ایک بہت ہی اللہ کا پیارا بندہ، بہت ہی قریبی دوست اس سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بہت ہی کوئی پیاری، کوئی قریبی چیز کو اس سے وقتی طور پر تھوڑا سا دور کر دیتا ہے تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر وہ انسان ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، ہر طرف سے ناکام ہو جانے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کیوں نہ اللہ کے در پہ جھکا جائے، اسی سے ہی مانگا جائے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے آگے بھلا میری یہ چھوٹی سی چیز لوٹانا، میری یہ چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنا، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے؟ تو پھر جب وہ بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، بار بار دعائیں کرتا ہے، سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو مزید آزماتا ہے کہ یہ کس حد تک مجھ سے مانگتا ہے، کیونکہ قبولیت سے پہلے دعائیں وقت لیتی ہیں اور تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں بتلا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود بھیجا کرو۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا اس سے بہترین کوئی اور حل ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ایک حدیث شریف سے ہم درود شریف کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا ممکن ہو سکے۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میں ایک حصہ درود پڑھا کروں گا اور 3 حصے دعا کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے میں 2 حصے درود پڑھا کروں گا اور 2 حصے دعا کیا کروں گا۔ نبی کریم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی کہنے لگے میں 3 حصے درود پڑھا کروں گا اور 1 حصہ دعا کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ میں آج سے آپ پر صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں مانگا کرو، برا وقت ٹل جائے گا۔ میں کہتا ہوں درود پڑھا کرو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ عجب کرم نوازی ہے میرے رب کی مجھ پر، درود ان پہ پڑھتا ہوں اور رحمت مجھ پہ برستی ہے۔